أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی ان کو دغا دے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب کھڑے ہوں نماز کو، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوں ہارے جی سے، سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا، یعنی دل سے کافر ہیں اور ظاہر میں مسلمان، تاکہ دونوں طرف کی مضرت اور ایذا سے محفوظ رہیں اور دونوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس دغا بازی کی یہ سزا دی کہ ان کی تمام شرارتوں اور مخفی خباثتوں کو اپنے نبی پر ظاہر فرما کر ایسا ذلیل کیا کہ کسی قابل نہ رہے، اور سب دغا بازی مسلمانوں پر کھل گئی۔ وہ آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ بھی ظاہر فرما دی۔ چنانچہ آیات آئندہ میں ذکر آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی دھوکے بازی سے تو کچھ نہ ہوا، اور اللہ نے ان کو ایسا دھوکے میں ڈالا کہ دنیا اور آخرت دونوں غارت ہوئیں۔ یعنی نماز جو نہایت ضروری اور خالص عبادت ہے، اور اس کے ادا کرنے میں جانی مالی کسی مضرت کا بھی اندیشہ نہیں، منافق لوگ اس سے بھی جان چراتے ہیں، بمجبوری لوگوں کے دکھانے کو اور دھوکہ دینے کو پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے کفر کی کسی کو اطلاع نہ ہو اور مسلمان سمجھے جاویں کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں والے اعمال ہی کر رہے ہیں۔ کیونکہ نماز کے لیے آتا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو نشانی ہے کہ وہ نماز ہے، پھر ایسوں سے اور کسی بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے، اور وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔